أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سورہ التوبہ کی آیت کریمہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، جہاد کے لیے نکلنے میں کسی قسم کی تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے، تردد نہیں کرنا چاہیے، اور جب نبی تمہیں کسی بھی وقت کسی بھی دشمن سے مقابلے کے لیے نکلنے کا کہے فوراً نکلو. اور پھر فرمایا کہ اگر تم میرے نبی کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوگے تو اس میں اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور نہ یہ ہے کہ نبی کو کامیابی نہیں ہوگی. تمہیں پتہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کی اس وقت بھی مدد کر چکا ہے جب کافروں نے اس کو مکہ سے نکالا تھا، اور تم ایک ایک کر کے دو یا پورا ایک جتھا بن کے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تھے. تو جب میرا نبی میرے حکم سے مکہ اس نے چھوڑا اور مدینہ کے لیے ہجرت کی، تو اس وقت اس کو قتل کرنے کے لیے پورا مکہ خوفناک منصوبہ بنا چکا تھا، اور اس کے گھر کا گھیراؤ ہو چکا تھا. 100 ننگی تلواریں ایک سر کو کاٹنے کے لیے بے چین تھی. تو میں نے اس وقت بھی اپنے نبی کی مدد کی. کافروں نے مکہ سے نکالا، اذ ہما فی الغار، اور پھر آگے نبی کے ساتھ ایک اور شخصیت کا بھی اللہ نے ذکر کیا. فرمایا جب وہ دونوں غار میں تھے، غار ثور کا واقعہ ہے، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ ثانی اثنین، اور میرا نبی دو میں سے دوسرا تھا. دو میں سے دوسرا میرا نبی تھا. پہلا کون تھا بتائیں؟ پہلا کون تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ. تو یہ لقب ثانی اثنین کا کس کو ملا؟ یہ کس کے حصے میں آیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے اور دشمن ان کو تلاش کرتے کرتے اس غار میں پہنچ گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سرگوشی سے اپنے ساتھی سے کہنے لگے، نبی سے، کہ اللہ کے رسول یہ ظالم اوپر پہنچ گئے ہیں، اور اگر نیچے توجہ سے غور سے غار کے اندر یہ دیکھیں تو ہمیں نظر آتے ہیں. اذ یقول لصاحبہ، اور پھر میرا نبی اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا. یہاں صاحب اور ساتھی کا بھی لقب کس کو ملا؟ صاحب کا لقب کس کو ملا؟ کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ قرآن نے دیا، عرش والے نے دیا. ثانی اثنین کا لقب کس نے دیا؟ عرش والے نے دیا. صاحب کا لقب کس نے دیا؟ عرش والے نے دیا. چنا جو اسی نے تھا، صحبت کے لیے چنا جو اس نے تھا. گزشتہ جمعے آپ نے یہی بات ایک ہی پوائنٹ سنا تھا کہ اللہ کے نبی زندگی کے آخری بالکل اپنی وفات سے 4-5 دن پہلے جب منبر پہ جلوہ افروز ہوئے تو
تو آپ نے کیا فرمایا؟ تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ جس کی صحبت اور جس کی مال سے میں مستفید ہوا ہوں اور میں جس کا احسان مند ہوں، وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے گھر والوں کو ٹائم نہیں دیا، جنہوں نے اپنے کاروبار کی پرواہ نہیں کی، جبکہ اسلام لانے سے پہلے وہ مشہور تاجر تھے اور ان کو صرف عرب کے لوگ نہیں جانتے تھے، شام کے لوگ ان کو جانتے تھے، اور وہ سچے اور امانت دار اتنے تھے کہ جتنا لوگ ابو بکر پہ اعتماد کرتے تھے اتنا اور کسی پہ اعتماد نہیں کرتے تھے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق وہ تھے کہ جاہلیت کے دور میں بھی جب جھوٹ عام تھا، برائی عام تھی، سچے اتنے تھے کہ ابو بکر صدیق جب کسی کی دیت کا ذمہ اٹھا لیتے، اگر کسی کے ہاتھوں قتل ہو جاتا اور وہ کہتے کہ چلو دیت لے لو اور خون معاف کر دو، وہ کہتے تھے ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جب ابو بکر صدیق کہہ رہے تھے کہ میں ذمہ لیتا ہوں، یہ دیت یہ ادا ہوگی، وہ کہتے تھے ہو جائے، ہمیں آپ پر اعتبار، اور وہ ہو کے رہتی تھی۔ یہ تھے ابو بکر، امانت و دیانت کا پیکر۔ اذ یقول لصاحبہ، نبی اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا، لا تحزن، اے میرے ساتھی غم نہ کرو میرے بارے میں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے اپنی سکینت نازل فرمائی اور پھر اپنے نبی کی مدد فرمائی ایسے لشکر سے جو دنیا والے نہیں دیکھ سکتے، اور اللہ نے کافروں کے بول کو پست کر دیا، ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا، اور اللہ کے فیصلے کی سچے ہیں اور بلند ہیں، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کی تقوی اور طہارت کے بارے میں سنا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیت کریمہ ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے ضرور بچا لیا جائے گا، الاتقى، ایک خاص سب سے بڑا متقی انسان۔ صحابہ کہا کرتے تھے ابو بکر صدیق کی شان میں ایسا نازل ہوئی۔ الاتقى کا لقب کس کو ملا؟ ابو بکر صدیق کو ملا رضی اللہ عنہ۔ اور جہنم سے خلاصی کا صرف اللہ نے وعدہ نہیں کیا، جس کی زبان پہ جس کے اوپر قرآن نازل ہوا اس کی زبان سے بھی یہ بشارت ابو بکر صدیق کو ملی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں جلوہ افروز کے تشریف فرما تھے، میرے اور لوگوں کے درمیان ایک پردہ تھا، اللہ کے نبی ان لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے۔ اللہ کے نبی نے میرے والد گرامی کو دیکھتے ہی فرمایا تھا، یا ابا بکر انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا۔ ایک لقب عتیق ہے، عتیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عتیق کا معنی آزاد ہوتا ہے۔ ابو بکر کس سے آزاد ہیں؟ جہنم سے آزاد ہیں۔ ابو بکر کس کے وارث ہیں؟ جنت کے وارث ہیں۔ عتیق کا معنی ایک اور بھی ہوتا ہے، عتیق کا معنی ہوتا ہے اچھی شکل و صورت والا، دل موہ لینے والی شکل والا، جس کا رنگ سفید ہو، سرخی مائل ہو۔ ابو بکر صدیق کو اللہ نے جسمانی وجاہت بھی عطا فرمائی، جو بھی دیکھتا تو وہ ان کو اپنی طرف مائل کر لیتے ان کی شرائط۔ روایات میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ پہنچے، اللہ کے نبی اور ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، اب لوگ یہ پہچان نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کے نبی کون ہیں، انہوں نے دیکھا ہوا نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق ہی وہ تھے عظیم انسان کہ لوگ میری وجہ سے اللہ کے نبی کے بارے میں مشابہ میں رہیں، میں مخدوم ہوں، میں خادم ہوں، میں امتی ہوں، خود کھڑے ہوئے اور ایک کپڑا اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی کے اوپر ایسے تان دیا کہ مجھے کوئی ایسا نہ سمجھے کہ شاید میں نبی ہوں، یہ نبی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک صدیقیت کا لقب بھی ملا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ مالک الملک نے پہلی صورت میں ہمیں ایک دعا سکھائی، اور یہ قرآن کی عظیم ترین صورت ہے، اور اسی کو نماز کہا گیا ہے، اور اسی صورت کے بارے میں فرمایا جو بندہ اپنی نماز میں کسی بھی رکعت میں کسی بھی نماز میں فرضی ہو نفلی ہو
باجماعت پڑھ رہا ہو انفرادی پڑھ رہا ہو، جو اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، چاہے امام جہری پڑھ رہا ہو چاہے امام سری پڑھ رہا ہو۔ اور یہی نماز اس کو کہا گیا، فرمایا یہ نماز ہے، اور یہ نہیں تو نماز نہیں۔ اس میں ایک دعا سکھائی گئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں زندگی کی آخری سانس تک صراط مستقیم کے اوپر قائم رکھنا۔ اور پھر اس کی وضاحت کی، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ، ان کے راستے پہ چلنے کا میں کہہ رہا ہوں جن پر تیرا انعام ہوگا۔ انعام کن پر رب کرتا ہے؟ جو اس کی مرضی پہ چلتے ہیں، جو اس کو راضی کرتے ہیں، جن سے وہ راضی ہوتا ہے ان پہ وہ انعام کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان کی بھی یہ خواہش ہے، ہر مسلمان مرد ہو یا عورت، نیک ہو بد ہو، وہ یہی چاہتا ہے یا اللہ مجھے اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرما۔ اب انعام یافتہ بندے کون سے ہیں؟ قرآن مجید نے خود ہی ان کا تعین فرما دیا ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد اگر انعام یافتہ بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو پھر اس کی ایک شرط ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی سچے دل سے اطاعت و فرمانبرداری کرے گا، ان کی ہر بات مانے گا، ہر آرڈر مانے گا، سمعنا وَأَطَعْنَا کہے گا، اور نبی کی ہر بات کو اپنائے گا خوشی کے ساتھ، نبی کو ہی اپنا نمونہ سمجھے گا۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ خوش نصیب لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ کاربند رہنے والے، یہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے نام دیا۔ آپ کہتے ہیں نا یا اللہ مجھے لوگوں کا راستہ چلا، ان کے راستے پہ جن پر تو نے نام کیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر اس راستے پہ چلنا چاہتے ہو، انعام کے مستحق بننا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ بتائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، مطیع و فرمانبردار بنو، بات کسی اور کی مانو یا کسی کی بھی نہ مانو، اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزار دو، نبی کی نافرمانیوں میں زندگی گزار دو، اور کہو قیامت کے دن جنت مل جائے گی۔ یہ ایک خیال ہے، یہ ایک وہم ہے، یہ ایک دیوانگی ہے۔ قرآن ایک حقیقت ہے، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو میرا وعدہ یہ ہے کہ میں اس کو ان لوگوں کے ساتھ شامل ضرور کروں گا، میں ان لوگوں میں داخل کر دوں گا جن پر اللہ نے نام کیے ہے۔ یا اللہ تیرے بندے کون ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے من النبیین، انسانوں میں سب سے بلند ترین طبقہ وہ انبیاء اور رسول کا طبقہ ہے۔ پھر فرمایا اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ والصدیقین، صدیقین کے ساتھ شامل کرو، والشہداء، تیسرا درجہ شہداء کا ہے، والصالحین، اور چوتھا درجہ نیک اور اللہ کے حکموں پہ چلنے والے لوگوں کا ہے، وحسن اولئک رفیقا، فرمایا یہ بہترین ساتھ ہے، دائمی ساتھ ہے، ہمیشہ کا ساتھ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ذالک الفضل من اللہ، اور یہ اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ لہذا اللہ سے فضل مانگا کرو، اے اللہ اپنے فضل سے مجھے اپنے اور اپنے نبی کا مطیع بنا، اور مجھے قیامت کے دن اپنے نبی اور صدیقین اور شہداء میں شامل کرنا، ان کے ساتھ ملا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدیقین کون ہے؟ صدیق کا معنی ہوتا ہے بہت ہی سچا، اور اس کی فطرت ایسی ہو کہ وہ ہر سچائی کو فی الفور مان لے، وہ صدیق ہوتا ہے۔ اور ہر نبی ہی صدیق ہوتا ہے، لیکن امتیوں میں آدم علیہ السلام نبی ہیں، آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ امتیوں میں اگر صدیق ہے کوئی سب سے افضل اور اعلیٰ اور اس لقب کا حقیقی مستحق، بتائیے وہ کون ہے؟ وہ ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیقیت کے لقب سے مکمل طور پہ متصف ہیں اگر، تو وہ صدیق اکبر ہیں۔ ان کو یہ لقب کب ملا؟ یہ کب سے یہ لقب ملا؟ صحیح حاکم کی روایت ہے، شیخ البانی نے اپنی کتاب ایک سلسلہ الاحادیث الصحیحہ مرتب کی، اس میں 406 نمبر پہ یہ حدیث بیان کی کہ ابو بکر کا صدیق لقب کیوں پڑا۔ تو وہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اسراء کروایا، رات کے تھوڑے سے حصے میں براق پہ سوار کیا، جبریل امین اس براق کے لگام تھامے ہوئے تھے، اور پلک جھپکتے ہی
مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے اور پھر وہاں سے براق پہ سوار ہو کے آسمانوں پہ ایک ایک آسمان کی سیر کی، جنت کی سیر کی، دوزخ کو دیکھا، اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے اور پھر واپس مسجد اقصی آئے، تمام انبیاء کو امامت کروائی، امام الانبیاء کا شرف حاصل ہوا اور پھر اسی سب براق پہ سوار ہو کے مسجد حرام پہنچ گئے اور صبح اپنی قوم میں موجود تھے۔ اور یہ بھی حکم ہوا کہ لوگوں کو بتانا کہ اللہ نے مجھے یہ شرف بخشا ہے۔ کہا لوگ تو اس بات کو مانیں گے نہیں، لوگ تو میری تکذیب کریں گے، لوگ تو میرا مذاق اڑائیں گے۔ فرمایا ابو بکر تیرا مذاق نہیں اڑائے گا، سب سے پہلے تیری اس بات کی تصدیق ابو بکر کرے گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام صبح بیٹھے تو لوگوں نے مذاق کے طور پہ کافروں نے کہا آج کوئی نئی بات کہ روز ہی کہتے ہو آج یہ وحی آئی، یہ وحی آئی، آج نئے واقعہ۔ فرمایا ہاں کیا بات ہے؟ کہا اللہ نے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، مسجد اقصی میں میں نے نماز پڑھی، میں نے آسمانوں کی سیر کی۔ کہنے لگے واقعی ایسا ہی ہوا ہے؟ لوگوں نے مذاق بنا لیا۔ کئی لوگ جو اسلام کے قریب ہو رہے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے اور کہنے لگے آج ابو بکر کے ہم امتحان لیتے ہیں، آج تو ابو بکر کے بھی پاؤں ڈگمگا جائیں گے، یہ کیسی بات سن رہے ہیں؟ سارے کے سارے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، باہر بلایا، کہا اپنے ساتھی سے ملے ہو صبح؟ کہا نہیں۔ کہا بات کوئی سنی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا نئی بات ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہ وہ کہتا ہے تمہارا ساتھی کہ اللہ نے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کے گیا، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی۔ کہا کیا کہتا ہے؟ کہا یہ کہتا ہے۔ کہا اگر نبی یہ کہتا ہے تو اس نے سچ ہی کہا ہے، تم نے اگر اپنے طرف سے بات بنائی ہے پھر نے، اگر میرے نبی کا یہ فرمان ہے، واقعی اس نے کہا ہے کہ مجھے میرے رب نے زمین کی بھی سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، آسمانوں میں بھی معراج کا شرف مجھے نصیب کیا، اللہ کی قسم میرا نبی سچ کہتا ہے، ایسا ہی ہوا۔ فرمایا اس دن سے اللہ مالک الملک نے آپ کا نام صدیق رکھا۔ یہ صدیقیت کا لقب یہ سب سے پہلے جس کو ملا وہ ابو بکر صدیق ہی تھے۔ یہ وہ تھے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک موقع میں فرمایا تھا اور وہ موقع بھی بڑا جذبات والا موقع۔ بخاری کی روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق اتنے میں آئے اور ان کے آنے کی کیفیت وہ بتا رہی تھی کہ بڑے پریشان ہیں۔ اب نبی علیہ السلام اپنے ساتھی کو کیسے نہ پہچانے؟ فرمایا تمہارا یہ ساتھی جو آ رہا ہے آج اس کی کسی سے کوئی لڑائی ہوئی ہے، کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے، تو یہ اس کیفیت میں آ رہا ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق جب آئے بیٹھے، کہا کیسا آنا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی میرے دیکھیں صداقت کیا ہوتی ہے، سچائی کیا ہوتی ہے، سچ بولنا اور سچ کو ماننا، جھوٹ کی ملاوٹ نہیں۔ کہا میرے اور عمر کے درمیان بات ہوئی، بات ایسی تھی کہ میں جذبات میں آ کے میں نے سخت بات کہہ دی، ساتھ ہی میں نے عمر سے معذرت کر لی کہ عمر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے بخش دو۔ لیکن عمر غصے میں تھے، میں نے کئی دفعہ کہا لیکن عمر نے میری بات نہیں مانی، وہ ناراض ہو کے گھر چلے گئے۔ تو میں اس کے سوا کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کو اپنی غلطی کا بتاؤں اور عمر کے رویے کا بتاؤں، اس کے سوا میرا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ ہم دونوں بھائیوں میں یہ رنجش ہو گئی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے اندر یہ رنجش پیدا ہو گئی ہے۔ صحابہ اس رنجش کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس بات پہ غور کریں، اس نقطے پہ غور کریں۔ رحماء بینہم، وہ آپس میں کتنے رحیم تھے کہ ابو بکر کس طرح غم زدہ ہو کے آ رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت عمر کو بھی احساس ہوا یار کیا تھا، اگر اس نے بات کر دی، حضرت عمر کیا کہا کرتے تھے؟ بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو بنو ساعدہ میں انصار جمع ہو گئے، خلافت کے معاملے میں ہم اپنا خلیفہ منتخب کر لیتے ہیں، اگر یہ ہستیاں نہ پہنچتی تو خلافت کے معاملے میں بات بڑے دور تک نکل جاتی۔ چنانچہ ابو بکر صدیق، ابو عبیدہ بن جراح، عمر فاروق رضی اللہ عنہ گئے اور ان سے بات چیت جب ہوئی تو انہیں ابو بکر صدیق نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جو ہے وہ امیر اور اللہ کے نبی کے خلیفے بن جاؤ، عرب اس چیز کو نہیں مانیں گے، قریش ہی سے امیر ہوگا، یہ عمر کھڑے ہیں، یہ ابو عبیدہ کھڑے ہیں،
ان میں سے کسی کو بھی اپنا امیر بنا، اپنا نام تک نہیں لیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اے ابو بکر انت خیرنا و سیدنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے ہم سے بہتر انسان ہے، تو ہمارا سردار ہے، اور اللہ کے نبی کی نظر میں سب سے زیادہ تو محبوب ہے۔ جس مجلس میں یا جس مجمع میں جس قوم میں ابو بکر ہو اس کا امیر عمر بن جائے، یہ عمر کے شان ہے، یہ عمر کی۔ چنانچہ حضرت عمر بھی آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عمر کو قریب آتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ حالانکہ حضرت عمر کا بھی مقام مرتبہ بہت، لیکن اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کے بارے میں کتنے جذبات بھی تھے۔ جب ابو بکر صدیق حضرت عمر پہنچے، اللہ کے نبی غصے سے آپ بھر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، گھٹنوں کے بل اللہ کے نبی کے پاس ادب سے، اے اللہ کے رسول کم تو ازلام، میری زیادتی تھی، اس کی نہیں میری زیادتی تھی، اپنے بھائی کو کیسے بچانا؟ اے اللہ کے نبی مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، اس سے نہیں ہوئی۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا، ابو بکر نے کہا تھا تو سچ کہتا ہے، جب لوگوں نے مجھے دور کیا، پرے ہٹایا، ابو بکر نے مجھے ساتھ لگایا، اور ابو بکر نے ہر غم میں مجھے دلاسا دیا، حل انتم تارکو لی صاحبی، حل انتم تارکو لی صاحبی، 2 دفعہ فرمایا کیا تم میرے ساتھی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ میرے ساتھی کو دکھ ضرور پہنچاؤ گے؟ ابو درداء کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد ابو بکر کو کسی نے تکلیف نہیں دی۔ بدبخت ہے وہ انسان جو ابو بکر کو تکلیف دیتا ہے، اس کی بدبختی میں کوئی شک نہیں ہے، وہ صدیق ہی ہے، اس کو اللہ نے صدیق ہی بنایا ہے، زبان نبوت سے اس کا لقب صدیق ہی نکلا ہے۔ قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں سورہ مومنون کی، ترمذی کی روایت ہے، اماں عائشہ فرماتی ہیں قرآن مجید میں اللہ نے کچھ مسلمانوں کے کچھ اوصاف بیان فرمایا وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس چلے جانے والے ہیں، تو یہی لوگ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ جب اوصاف بیان میں نے پڑھے، اللہ نے ازواج مطہرات کو پابند کیا تھا، تمہارے گھروں میں جو قرآن اور حکمت پڑھی جاتی ہے اس کو یاد کرنا ہے۔ یہ عالمہ تھی، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی جو اللہ نے کہا ہے کہ وہ جو بھی کچھ کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے، اس لیے وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن سے زنا ہو جاتا ہے، یا جو شراب پی لیتے ہیں، یا جو چوری کر لیتے ہیں پھر ڈرتے ہیں؟ فرمایا نہیں ہے صدیق کی بیٹی، لا یمنک الصدیق، او صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں مومن ایمان والے جو نماز پڑھتے ہیں، جو صدقہ کرتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ڈر ہوتا ہے کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کہیں کسی کوتاہی کی وجہ سے اللہ ہمارے اعمال کو برباد نہ کر دے اور ہمارے اعمال کو ہمارے منہ پہ نہ دے گا۔ تو یہ اس ڈر سے نیکیاں کرتے ہی چلے جاتے ہیں، کرتے ہی چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ سابقون یہ سب سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ نبی علیہ السلام پیار سے حضرت عائشہ کو کیا کہتے ہیں؟ او صدیق کی بیٹی، ابو بکر صدیق، ایسا یہ لقب ہے کہ یہ زیب انہی کو دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام میدان احد پہ کھڑے ہیں، آپ ہیں، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ عنہ۔ پہاڑ ہلا ایسے، فرق جذبات ہوگی، خوش ہوا ہوگا، میری خوش قسمتی کے کیا کہنے، آج کون سی ہستی نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ میرے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ پہاڑ ہلا، اللہ کے نبی نے فرمایا اسقط احد، اے احد ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، پرسکون ہو جاؤ، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ صدیق کھڑا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کوئی معمولی نہیں ہے کہ ان کو گنا جا سکے۔ وہ صدیق تھے، وہ تمام نیکیوں میں سب سے آگے بڑھنے والے، تمام نیکیوں میں سب سے آگے بڑھنے والے۔ یہ ہماری آج کی آخری حدیث ہے اور آخری بات ہے۔
بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، فرمایا جو انسان بھی اللہ کی راہ میں جو چیز بھی دیتا ہے جوڑا دیتا ہے، دو نہیں دیتا ہے، جو چیز بھی خرچ کرتا ہے زوجین جوڑا بنا کے دیتا ہے، دوہرا دیتا ہے، ایک ریال نہیں دو، ایک سوٹ نہیں دو، یعنی زوجین جوڑا اللہ کی راہ میں دیتا ہے، ایک جانور دینا ہے ایک نہیں دو دیتا ہے، تو قیامت کے دن جب یہ مخلص بندہ، یہ مومن جب جنت کے دروازوں پہ پہنچے گا، آٹھوں جنت کے داروغے کہیں گے یا عبداللہ ہذا خیر، یا عبداللہ ہذا خیر، او اللہ کے بندے ادھر سے آؤ، یہاں سے بہت مزہ آئے گا، کوئی کہے گا ادھر سے آؤ، یہاں سے بڑا مزہ آئے گا، اس کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے آواز دی جائے گی۔ ابو بکر سے پھر آپ نے وضاحت فرمائی، فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، جو انسان نماز سے بہت شغف رکھتا ہے، نوافل بھی بڑے پڑھتا ہے، فرض تو کسی نے بھی نہیں چھوڑی، بے نمازی تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا، تو جس کو نمازوں سے شغف ہے اس کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، یعنی وہ دروازہ جو نمازیوں کے لیے خاص ہے، فرشتے کہیں گے کہ آپ کے داخلے کا یہ دروازہ ہے، آپ ادھر سے ہیں۔ جس کو صدقے سے بہت شغف ہے، جو صدقہ بہت کرتا ہے، دیگر فرائض سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ، اور اللہ کے یہاں اس کا صدقہ قبول ہوتا ہے، تو صدقے والے دروازے سے اس کو فرشتہ آواز دے گا کہ آپ کی انٹرنس یہاں سے ہے، آپ نے ادھر سے آنا ہے۔ جو جہاد کا ہے اس کو اس سے بلایا جائے گا، جو روزوں سے بہت شغف رکھتا ہے، نفلی روزے بہت رکھتا ہے، اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ یوں وضاحت فرمایا، اور فرمایا یہ جو ہے اللہ کی راہ میں جوڑا جوڑا خرچ کرنے والا، اس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، ابو بکر صدیق فرمانے لگے اللہ کے نبی، جس انسان کو ایک دروازے سے بھی آواز مل گئی اس کی تو کیا کہنے، کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو 8 دروازوں سے آواز لگے؟ فرمایا نعم وارجو ان تکون منہم، بالکل ہوں گے خوش نصیب، ابو بکر مجھے امید ہے کہ تو بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے، کیونکہ ہر نیکی میں سب سے آگے ہے، ہر نیکی میں سب سے آگے ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک دن پوچھا آج روزہ کس کا ہے؟ عام دن تھے، ابو بکر صدیق نے فرمایا میرا روزہ ہے۔ فرمایا آج کس نے بھوکے کو کھانا کھلایا؟ فرمایا میں نے کھلایا۔ آج کس نے بیمار کی تیمارداری کی؟ فرمایا میں نے کی۔ آج کس نے جنازے میں کسی مسلمان کی جنازے میں شرکت کی؟ فرمایا میں نے۔ فرمایا جس انسان کے اندر یہ اوصاف جمع ہو وہ جنتی نہیں تو اور کیا ہے؟ ابو بکر کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ہمارے نمونہ ہیں، وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، ان کے اندر عیب تلاش کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو خلافت کا غاصب کہنا، یہ سوائے اس کے کہ ایمان کی نفی ہے اپنے ایمان کی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جس انسان کو اللہ نے اتنی بلندی دے دی ہے، اس بلندی کے اوپر کوئی تھوکتا ہے تو اس کے ہمیں منہ پہ آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، سنتے جائیے ترمذی کی روایت بھی، فرمایا جنت میں محل ہیں، بڑے بلند محل ہیں، اور ایک سے ایک بڑھ کر بلند ہے۔ نچلے محلوں والے اوپر والوں کو ایسے دیکھیں گے جس طرح کہ تم کالی سیاہ رات میں تارے دیکھتے ہو، اس طرح دیکھو گے۔ اور فرمایا ان بلند محلوں میں ابو بکر صدیق اور عمر بھی ہیں، وَأَنْعَمَا، اور ان کی محلات میں کیا ہی کہنے، سبحان ربک رب العزت